बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी ना होने पर केपी सेनेट इलेक्शन का सियासी खेल अब मजीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी सियासत की सारी तलखी केपी सेनेट इलेक्शन में सिमट चुकी है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन के साथ 6 और 5 का फार्मूला तय करके पहले अपने लोगों को नाराज किया, वहीं पर अब कोरम की निशानदही पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास मुलतवी करके अपोजिशन जमातों के साथ एक नया महाज खोल लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तो तबले जंग बजाते हुए कह दिया कि अगर मुकाबला हुआ तो 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, जिसका बिल्कुल सीधा सा एक और वाज़ेह सा मतलब है कि हमें एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में हॉर्स ट्रेडिंग और एमपीएस की वफादारियां बदलने के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हलफ ना लिए जाने पर अपोजिशन जमातों ने इतवार यानी कि आज छुट्टी के रोज पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फौरी इंसाफ भी पाया। इलेक्शन कमीशन भी छुट्टी के रोज ऑन ड्यूटी आ गया। तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले पीर के रोज़ हलफ लेने का शेड्यूल दिया, लेकिन फिर अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया कि हलफ बर्दारी आज होगी। फिर ये हलफ बर्दारी भी हो गई। अगर केपी असेंबली में नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त हुकूमत का पलड़ा हमें भारी नजर आता है, जिसके पास 92 वोट मौजूद हैं, मगर अपोजिशन जमातों के पास 53 की नंबर गेम इस वक्त मौजूद है। जनरल सीटों पर एक सेनेटर बनने के लिए 19 वोट दरकार होंगे। कहा जा रहा है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती तो पीटीआई 4 की बजाय 5 जनरल सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी के तला महमूद का सेनेटर बनने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर भी हो सकता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अब भी मानना है कि 6 और 5 के फॉर्मूले पर वो कायम है। ऐसे में सवाल ये है कि पीटीआई की तरफ से एक बार सरप्राइज मिलने के बाद क्या अपोजिशन उन पर दोबारा से एतबार करने के लायक रह गई है? सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन जमातों की अब हिकमत अमली क्या होगी? कौन किसके साथ खड़ा होगा? चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हलफ उठाए जाना थे, सो जैसे भी हुआ हलफ ले लिए गए। अब सेनेट इलेक्शन पे अपोजिशन की तरफ से हमें गुफ्तगू कम मिल रही है सुनने को। ये बात हो रही है कि जी उन्होंने पीटीआई ने जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, जो इजलास उन्होंने मुलतवी किया है। धोखा खाने के बाद अब सेनेट के लिए जो 6 और 5 का फॉर्मूला था आपका सर, उस पे आपको लगता है कि एतबार करना दुरुस्त होगा या उस पे भी आप लोग अब थोड़ा सा डूबियस हो रहे हैं? शुक्रिया जी, ये आपने सारा कुछ बता दिया जो कुछ हुआ। तो बिल्कुल ये हमारा एक फार्मूला तय हुआ था गवर्नमेंट के साथ, और ये मैंने ये फार्मूला फ्लोट किया था क्योंकि ये हमारी सेनेट की पख्तूनख्वा असेंबली की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज़बरदस्त नहीं है। हमेशा अपसेट होते हैं, हमेशा इधर मंडी लगती है, हास्टेडिंग होती है। तो मैं फर्स्ट टाइम इस असेंबली का मेंबर बना हूँ, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि ये सूबे की खातिर, असेंबली के खातिर ये हास्टेडिंग का बाजार गर्म ना हो, और हम कॉन्सेंसस से जिस तरह पंजाब में हुए लास्ट ईयर, जिस तरह बलूचिस्तान में हुए लास्ट ईयर, तो वाई नॉट हम खैबर पख्तूनख्वा में भी वही अप्लाई करके। तो मैंने एक फ्लोट किया था कि 6-5 का फार्मूला है, तो वो गवर्नमेंट मान गई, और पेरी और सीम साहब की एक बैठक भी हुई। फिर उनके अंदर के लोग, ये पीटीआई तो अजीब व गरीब पार्टी है, आपको पता है कि इसको पता नहीं चलता कि इसका लीडर कौन है, कौन क्या जिम्मेदार है, किस बंदे से बात की जाए। तो मैंने उससे बात की, उस पर लोगों ने पूरा रोला खड़ा कर दिया। तो फिर उसकी जो पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गवाहर, इसके जनरल सेक्रेटरी, इसके क्या है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये सब ऑन बोर्ड थे। और कल नहीं बल्कि परसों उन लोगों ने भी ऑन किया इस 5-6 के फार्मूले। रही बात आज ये असेंबली सेशन की, तो मैंने कहा भी, सुबह भी कहा कि आप लोग इसको रोक नहीं सकते, ये रिव्यू बेंच का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके ऊपर आप किधर जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन बदकिस्मती है, ये सियासी नाबालिग लोग हैं, इधर मुसल्लत है हमारे सूबे के ऊपर। 1.5 साल से सेनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इधर कुछ और चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो सुबह मैंने इनको कहा कि एक तो हमारी कल्चर भी है, पख्तून की ख़वातीन की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो ख़वातीन ये 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह माइनॉरिटी सीट है,
वो वैकेंट पड़े हैं। तो ये खवातीन को बुलाना फिर इस तरह वापस जाना, ये एक तस्दीक है, आप लोग ना करें। दूसरी बात, मैंने ये सुबह स्पीकर से भी बात की कि ये जो हमारे पास जो भी स्पेस है पॉलिटिकल लोगों के पास, तो खुदारा हमें मजबूर ना करे कि हम जाए और किसी और का दरवाजा खटखटाए। तो आप अपना पावर क्यों किसी को दे रहे हो? लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक स्टाइल है, अपनी एक पॉलिटिक्स है। उसीम ने लोगों को अपने पास ही बिठाया, 2 बंदे भेजे। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये भी है ना कि मैं आपका भी स्टेटमेंट देख रही थी, अभी आपने भी कंफर्म किया कि आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गो के आप लोगों का फॉर्मूला तय पाया, फिर भी आप सियासी नाबालिग समझते हैं। तो इन सियासी नाबालिगों से फिर आप क्या उम्मीद लगा कर बैठे थे? आपने तो फॉर्मूला भी तय कर लिया कि आपको एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ होगा। इसका ये है कि आज भी 2 घंटे हमारी नशस्त हुई है, सीएम की और अपोजिशन की हमारी। तो वो कमिटेड है, स्टिल वो कमिटेड है। लेकिन पीटीआई का मैं जब तक रिजल्ट ना आए तो कोई किसी भी वक्त कोई यूटर्न हो सकता है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं सर? आज जो मुझसे मिला है 2 घंटे हमारी नशिस्त हुई आज की। अच्छा, तो वो स्टिल वो कमिटेड है, 5-6 फार्मूले पर कमिटेड है। और होपफुली कि सुबह भी वही 5-6 फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो नशिस्त आप बता रहे हैं 2 घंटे तवील थी, तो ये इजलास मुलतवी होने के बाद हुई है या इजलास से कबल आपकी तरफ से और उनकी तरफ से एक नशिस्त हुई? मुलतवी होने के बाद हुई। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। एक सर आपने डॉक्टर साहब ये भी पॉइंट उठाया कि यकीनी तौर पे जो ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये लाजमी है, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े हिस्से को। लेकिन आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला फ़ैसला दिया था, ये डिले जो सेनेट का हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, वो इसीलिए हुआ ना कि वो मखसूस नशिस्तों का मामला था, कुछ हल नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी फ़ैसला पिछले साल दे चुकी थी, तो उसमें भी तो सर रखने डाले गए ना। अगर उसी वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो केपी के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन भी हो जाता, चीज़ें इस वक्त अपनी पटरी पर होती, मामला इतने गड़बड़ ना होते। ये भी आपकी एक वैलिड वो है। इसमें हम रिव्यू में पेपर गए थे, रिव्यू में इसलिए गए थे कि ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उसने जो फैसला दिया, क्योंकि ये बहुत क्लियर है। आर्टिकल 55 आप पढ़ ले कि इलेक्शन कमीशन के एक रूल्स है, कितने टाइम में आपने डिक्लेयर करना है कि आप किस पार्टी का हिस्सा है। तो इन लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया। आज भी पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबरान है, जो गवर्नमेंट के हैं, 91 उसमें इंडिपेंडेंट है। आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती हो कि 91 इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट को किस खाते में वो सीट देते? और पीटीआई उसमें फरीक भी नहीं थी पीटीआई को सीटें देना। तो दैट वाज री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हम रिव्यू में गए, तो रिव्यू में जो फैसला आया है वो आईन और कानून के मुताबिक है, वो इसलिए डिले हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ठीक है, चलिए आइन और कानून के मुताबिक ही मामलात आगे निज़ाम के बढ़ने चाहिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू बनाया गया है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनको ये आइन इख्तियार नहीं देता कि वो अपने तय जो है वो ये फ़ैसला करवा दें कि फ़ौरी तौर पे हलफ लिया जाए और किसी को भी वो नॉमिनेट कर दें। तो आपकी इसके ऊपर राय क्या है? क्या वाकई आइन उन्हें ये इख्तियार देता है कि वो किसी से भी कह दे कि जी जाइए जाकर हलफ ले लीजिए? ये हम गए आज, ये आर्टिकल 255 आप पढ़ लीजिए। तो 255 में इन द केस ऑफ प्रोविंस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, in the case of federal chief justice supreme court, वो जो 26 अमेंडमेंट हुई है तो उसमें आप पढ़ ले अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें 255 में 255 में बहुत क्लियर है कि ये इख्तियार है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास कि किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकते। डॉक्टर साहब, गंडापुर साहब तो इस हलफ के अगेंस्ट जाने का फैसला भी कर चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं कि वो कल जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में, वो एक रेट पिटिशन दायर करेंगे और ये कहेंगे कि जो हुक्म दिया गया है ये गैर कानूनी है। तो अब सेनेट इलेक्शन का फिर मुस्तकबिल क्या होगा अगर कल अली अमीन गंडापुर साहब उससे पहले कोर्ट चले जाते हैं? ये आपको मैं ये भी बताता चलो कि गंडापुर साहब 2 दिन पहले भी गए थे, ये रिजर्व सीट्स की डिसीजन के खिलाफ भी पेशावर हाई कोर्ट गए थे।
کہ مجھے اسٹے دے دے، وہ ریجیکٹ ہوا. اچھا تو کل بھی شوق پورا کرے. یہ اپنے ورکر کے کیا آئی واش کرنے کے لیے، اس کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج سیشن میں بھی اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹے بعد پھر بھی اوت ہونی ہے، ہر حالت میں ہونی ہے. آپ جو کر رہے ہو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ایجنڈا ہمارا نہیں تھا، ایجنڈا گورنمنٹ کا تھا. سمری منہ کی تھی چیف منسٹر نے، پھر گورنر نے سمن کیا سیشن کو. ایجنڈا تھا گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا، کرم پورا کرنا بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اور یہ جو ہے تلاوت کے بعد ایجنڈے پر آئٹم نمبر 1 تھا اوتھ آف دا ممبرز. لیکن وہ آئین قانون یہ کیا جانتے ہیں، اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے یہ 2-3 گھنٹے ان کی تعریفیں ہوئی سوشل میڈیا پر کہ چلو اوت نہیں ہونے دیا، کل یہ جائیں گے ہائی کورٹ. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس گڈھا پور صاحب جو ہیں وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، بیسیکلی تو سب طے ہے وہ ایک دکھاوا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ یہ سیشن ایڈجرن کرنے کے بعد 2 گھنٹے ہماری نشست ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ یہ اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے آج کل جو سپلٹ ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو، فلاں غلط ہے. میں یہی پوچھتا ہوں جو لسٹ پرائیورٹی لسٹ 6 بندوں کی جو بیرسٹر صاحب جیل میں ملے وہ کس سے ملے تھے؟ قیدی 804 سے ملے تھے. تو قیدی 804 نے پروف کر کے 6 بندوں کا لسٹ دیا. پھر ادھر اس کا چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوار ہے، اس نے اون کیا. جنرل سیکرٹری کون ہے؟ اس نے اون کیا. انفارمیشن سیکرٹری کون ہے؟ شیخ وقاص ہے، اس نے خود پریسر دیا. تو میں تو حیران ہوں کہ اس پارٹی میں لیڈر کون ہے، ورکر کون ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ورکر کو یقین نہیں ہے. بیرسٹر گوہر سے لے کے اوپر سے نیچے تک صف میں سب کو یقین ہے، ورکر کو یقین نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو آپ لوگوں نے ایک بلا مقابلہ کا ایک فارمولہ آپس میں طے کیا تھا، یقین مانیے اس کو بڑا ہی قابل تحسین سمجھا جا رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بند ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب تنقید کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عوام کی ترجمانی کا ایک حق ہوتا ہے جمہوریت کے اندر وہ سلب کر لیا گیا. عوام جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنا چاہیے. یہ جو بند کمروں میں بلا مقابلہ طور پہ فیصلے ہو گئے ہیں، یہ اختلاف کی بنیادی وجہ ہی یہ بنا ہے. میں آپ کو ایک کلیئر کرتا چلو کہ یہ کوئی انجسٹیفائڈ ڈیسیژن نہیں تھا 5-6 کا. وہ کس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں جی یہ بھی آپ کے ناظرین بھی ذرا سن لے. یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ فیمیل کی ہے 2 سیٹیں، وومن کی 2 سیٹیں ہیں. 53 اب ہمارا نمبر ہے، اس کا نمبر ہے 92. تو 53 پر 1 سیٹ ہم نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ جوائنٹ اپوزیشن، سمپل کوشچن ہے، نکال سکتے ہیں. ٹیکنوکریٹ کے 2 سیٹ سے تو 53 پر 1 سیٹ ہم نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس طرح یہ 2 نکالیں گے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ جو جنرل کا ہے 7 نشستیں ہیں، 18 نمبر ریکوائرڈ ہے ہمیں. اگر ہم ہاسٹرنگ کرنا چاہتے تھے تو ہمارے پاس ابھی 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے ابھی مومنٹ. لیکن وہ ذمہ داری میں نے لی کہ ایز اپوزیشن میں ان کو وڈرا کروں گا. ایز اے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرے. دوسری بات میں کلیئر کرتا چلو کہ اس کا لیڈر کہتا رہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، یہ ہاسٹرنگ کے ہم خلاف ہے، یہ جو سرپرائزنگ رزلٹ آتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے، یہ عوام کے امنگ کے خلاف آ جاتا ہے. تو ایک اور کام میں نے کیا اس سوچ سے فیوچر کے لیے کہ اگر ہم اس طرح کانسنسس سے نمبر کو ریئلائز کر کے ہم فیصلے کریں گے تو یہ جو بزنس مین ہے، یہ جو بلینئر ہے، جو سیاست پہ اس کا لینا دینا نہیں ہے، جو پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، وہ سینٹ الیکشن میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گی. اس سوچ سے میں نے کیا ہے، پازیٹیو سوچ سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی جو نمبر گیم کی آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر عباس صاحب، وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ حلف اٹھانے کے بعد معاملات میں ہمیں کے پی اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی نمبر گیم بڑھ جائے گی. تو آپ ہی اپوزیشن لیڈر رہیں گے یا اس میں بھی کوئی رد و بدل آپ ہی دیکھ رہے ہیں؟
نہیں 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 نہیں، ایک تو یہ چیز میں کلیئر کرتا چلو، یہ ویسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ابھی نمبر گیم میں لیڈنگ پارٹی اب بھی ہم ہیں، اچھا یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلو۔ الیکٹڈ ممبر ہمارے پاس ہے 8، کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے، جے یو آئی کے الیکٹڈ ممبر ہے 7، یہ ریزرو میں لا کر ابھی ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 18 پی ایم ایل این کے ہے، 18 جے یو آئی کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلو کہ اپوزیشن لیڈر سنگل پارٹی کے نمبر سے نہیں ہوتا، یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ جوائنٹ اپوزیشن جس کو بنا ہے، یہ جو اپوزیشن لیڈر میں بن رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے مجھے سائن کی، پی ٹی آئی پی نے مجھے سائن کی، اے این پی نے مجھے سائن کی، مسلم لیگ تو ہماری اپنی پارٹی ہے، تو یہ 4 پارٹیاں ہم ایک طرف تھی، جے یو آئی دوسری طرف تھی۔ ٹھیک ایک تو یہ کلیئر کرتا جو یہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی بات نہیں ہوتی، یہ جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہوتی ٹھیک ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن نمبر کس کے پاس زیادہ ہو تو وہی اپوزیشن۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، جو اگر ہم صرف پی ٹی آئی کی حد تک بات کریں تو ان کے جو نامزد کردہ لوگ ہیں ان کے پاس پوری جماعت کی ایک سپورٹ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو لوگ سامنے آنا چاہتے ہیں اس الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کا اختلاف بھی ہے پی ٹی آئی کے ناموں اور علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے گراؤنڈ پہ پوزیشن اتنی مضبوط ہے، اسمبلی میں اتنی مضبوط پوزیشن ہے کہ کوئی بھی ایک سیٹ ان کے ذریعے سے نکل سکتی ہے؟ ویسے اس طرح ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کی کیا ترجمانی میں کروں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں جو لوگ کینڈیڈیٹ ہے کہ ان کے ورکر ہے کہ نہیں ہے ورکر، تو یہ لسٹ تو اس نے ایشو کی ہے عمران خان نے، بیرسٹر صاحب نے تو وہی بیان کیا ہے جو عمران نے کہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں بتاتا چلو، کل آپ کو پتہ چل جائے گی اگر ووٹنگ ہوئی تو وہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں اس کو 2 یا 3 ووٹ سے زیادہ نہیں ملیں گے، 2 یا 3 ایم پی ایز سے زیادہ اس کے پاس ہے بھی نہیں۔ اچھا لیکن یہ مینیج کرنا، یہ دس از ناٹ مائی ڈیوٹی، یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کس طرح مینیج کرتے ہیں، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے کل پتہ چل جائے گی۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور کلیئر کرتا چلو، آپ نے جو بات کی کہ کس طرح آپ ٹرسٹ کرتے ہو کہ یہ، میں خود بھی میں نے کہا کہ یہ سیاسی نابالغ ہے جی اور اس کے ساتھ الائنس پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اگر یہ واپس چلے جاتے، یہ جو 5-6 کا فارمولہ ہے اس کو توڑتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلو کہ اس کو الیکشن میں 5 بھی نہیں ملیں گے۔ نہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 بھی نہیں ملیں گی ڈاکٹر صاحب تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لوگ خریدے جائیں گے، توڑے جائیں گے؟ اگر الیکشن میں گئے تو ہمارے جو لوگ ہیں جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہے، فیوچر میں بھی پالیٹکس میں رہیں گے، تو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائنٹی چینج نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں 80% فرسٹ کمر ہے اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹ چانس ہے، لاسٹ چانس ہے، تو آپ خود سمجھے کہ کس کے لوگ توڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری سوال ہے، گو کہ آپ نے اس کو آغاز پہ کلیئر کیا، لیکن میں پھر دوبارہ سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ پر امید ہیں کہ وہ الیکشن ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ڈالا جائے گا آئینی اور قانونی لحاظ سے؟ ویسے میرے خیال میں یہ کام ہے، یہ رخنے ڈالنا، یہ حالات کو خراب کرنا، وہ کام ہوتا ہے اپوزیشن۔ تو میں ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک نمبر ہمارا زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ جو دبا ہے پختونخوا اسمبلی کے اوپر، اس کو میں فارغ اور ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کے پیچھے میں لگا ہو۔ تو جب میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس طرح اوپن یہ چیزیں چھوڑ لیتے ہیں، جو 2 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے وہ اگر کام شروع کرے تو یہ اپوزیشن پارٹیوں کے سے کچھ نہیں جاتا بلکہ ان کے لوگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में हैं, मगर पीटीआई के आपस के झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले एहतजाजी तहरीक कर और अब केपीके के सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। एहतजाजी तहरीक की बात करें तो 90 दिन में आर पार होगी या फिर 5 अगस्त को उसकी पीक होगी, अब ये फैसला करना निहायत ही मुश्किल हो चुका है। इसी तरह सेनेट इलेक्शन में कौन इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा है, कौन अपने ज़ाती मफादात का असीर बन चुका है, ये फैसला करना भी निहायत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। पीटीआई के नाराज़ रहनुमाओं ने ना सिर्फ सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, बल्कि वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम पूरी है तो फिर 5वीं नशिस्त क्यों छोड़ी जा रही है। सवाल एक और भी उठाया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो 6 और 5 का फॉर्मूला हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का रास्ता है, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद की सहूलतकारी कर रहे हैं ताकि 27वीं आईनी तरमीम की राहें खुल सकें। चलिए ज़राए से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो भी आपको बताते हैं कि पीटीआई के जो नाराज़ रहनुमा हैं वो किसी एजेंडे के तहत अपनी पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। जब सारी पार्टी अडियाला जेल से आने वाली लिस्ट पर मुतमईन है तो फिर ये लोग सवालात उठाकर इलेक्शन को मुतनाज़ क्यों बना रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों और नाराज़ ग्रुप्स ने पीटीआई से डेमोक्रेट सीट छीनने की प्लानिंग कर रखी है ताकि आज़म सवाती साहब की जगह पर आज़ाद उम्मीदवार काजी वकार को सेनेटर बनवाया जा सके। ये सारा मामला क्या है, केपी सेनेट इलेक्शन को लेकर कौन सी ऐसी सियासी खिचड़ी अब पकना शुरू हो गई है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि पहले तो कभी ऐसा ना था तहरीक इंसाफ में, अब ये क्या रीत रिवाज पड़ गया है कि कोई भी फैसला करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मामला ये है कि कोई कहता है कि ये इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा है, कोई दूसरे के ऊपर जो है वो गद्दारी के इल्ज़ाम लगा देता है। ये फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों हो गया पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो वो या का नस्ताईन। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, जो कि कोर्ट का डिसीजन है, अभी तक अगर आप मुझसे पूछे वो जजमेंट की कोई लीगल हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उस जजमेंट पे 2 जजेस ने साइन नहीं किए। तो जब तक सारा कोर्ट साइन ना करे वो जजमेंट बनता ही नहीं है। तो अभी किसी को मखसूस नशिस्तें देना ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिहाज से वो बनती नहीं है, वो सारा इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अगेंस्ट स्पिरिट्स ऑफ द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ये याद रखें। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन टोटली बायस्ड है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज पार्टी रजिस्टर्ड ना किया, हालांकि पार्टी है लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया। उन सब चीजों के यहाँ तक कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद भी कहा था कि आपने मेरे उस डिसीजन की इंटरप्रिटेशन गलत की है। तो ये सारा फैसला ही गलत है। अब उसके बाद सेकंड चीज आ जाते हैं। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वही लिस्ट है जो आज से 1.5 साल पहले बनी थी। ये पिछले इलेक्शंस के फौरन बाद 20 ये सेनेटर्स के हवाले से आप डॉक्टर साहब बात करें, ये जो सेनेट इलेक्शन के लिए लिस्ट है, जिस सेनेट इलेक्शन की जो लिस्ट है ये वही बनी थी जो आज से 1.5 साल पहले बनी थी। तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर सारा मेला क्यों लगाया हुआ है अगर ये इतनी पुरानी लिस्ट बनी हुई है? उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, कि उसमें प्रायोरिटी बदल गई है। नाम इनके वही हैं, प्रायोरिटी के लिहाज से 3 बंदों के, मतलब ये याद रखिए हमारे जो जनरल सीटें हैं वो 7 हैं, उनमें से 4 को प्रायोरिटाइज कर दिया है, 3 को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ठीक है, तो वो 3 जो हैं, टोटल 11 सीटें हैं। ठीक है, उनमें से 4 तकरीबन ये 7 इसकी हैं, 2 उसकी हैं, क्या कहते हैं, ये टेक्नोक्रेट की, और 2 खवातीन की है। ये टोटल है। एक जो है, जो सानिया निश्तर की सीट है, वो इस दफा की नहीं है, वो तो उससे पिछले वाले की है। ये इसको 1-1.5 साल के लिए दोबारा जो भी उस पे नामजद होगा वो अलग है, वो इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, और वो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है।
تو اب اس میں کر لیتے تو 7 میں سے 3 کو انہوں نے ہٹایا ہے. ان 3 میں جن کو اٹھایا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرائرٹی کے لحاظ سے ہمارا نمبر پہلے آتا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ. یہ 3 کون سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ 3 کون سے ہیں؟ کن کن کے بارے میں آپ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں گے کون سے، اس کے چھوڑ دیں گے کون سے نہیں جب ہیں. تک سامنے نہیں آئے گی بات سینیٹر صاحب تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس وقت صرف پرائرٹی کے لحاظ سے وہ کیا ہوا. اور میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر پاکستان تحریک انصاف ذرا بولڈ ہو کر کھیلے، لیٹس سے اگر میں یہ اپنے دماغ میں رکھوں کہ میں اگر عمران خان ہوگا تو وہ کیا ڈیسیجن لے گا. عمران خان ڈیسیجن لے گا کہ ہم نے یہ کانٹیسٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اس میں ہمارے پاس 92 یا 93 سیٹیں ہیں اور اپوزیشن کے پاس 50 سم تھنگ آڈ ہے. 18.2 18.3 کے اوپر ایک جنرل الیکشن، ایک جنرل سیٹ آتی ہے. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں ہماری 4 تو کنفرمڈ ہے، کیونکہ 19 4 کنفرمڈ ہوتی ہے. جو چھٹی جو 5ویں سیٹ ہے اس میں ہمارے پاس 16 بنتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس اپوزیشن کے پاس 15 ہے. ہم اب اس میں یہ ہو جاتا ہے جو سیکنڈ ان لائن ہوتے ہیں نا، جو سیکنڈ ووٹ ہوتا ہے یا سیکنڈ آپشن ہوتا ہے، تھرڈ آپشن ہوتا ہے، اس کے ووٹ آگے جو ایکسٹرا پڑ جاتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم 5 جنرل الیکشنز کی جنرل سیٹس نکال سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے پیچھے ٹیکنوکریٹ کی. سینیٹر صاحب بلا مقابلہ انتخاب پہ یعنی کہ اعتراض ہے کہ بلا مقابلہ کیوں؟ یہاں پہ یہ پارٹی نے ڈیسیجن لیا نہیں لیا مجھے اس کا نہیں معلوم، لیکن اگر ڈیسیجن لیا میں پرسنلی اس ڈیسیجن کے، اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا میں اس ڈیسیجن کے خلاف ووٹ دیتا. اگر میجورٹی کے ساتھ وہ جیت جاتے، اگر میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی والے یا جو چیزیں مجھے نہیں معلوم اس کی بیسس پہ میرا ڈیسیجن بدل سکتا ہے. لیکن جو چیزیں اگر ان لوگوں نے کی، میں ضرور یہ کہتا کہ دیکھو ہم ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک وومن سیٹ ہماری شور ہے، ہم دوسرے کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ 6-5 کرنے کے 7-5 تو بنتا ہی 7-4 تو بنتا ہی بنتا ہے، ہم 8-3 بھی نکال سکتے ہیں. لیکن سینیٹر صاحب وہ تو کے پی کے کی قیادت تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو بلا مقابلہ والا کام ہے یہ بھی اڈیالہ جیل سے حکم آیا ہے، اس کے بعد ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا چیز؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلا مقابلہ الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں، اپوزیشن سے ہم نے وقتی اتحاد سینیٹ الیکشن کی حد تک کیا ہے. گنڈا پور صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے حکم کے بعد یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اپنی ذات کی حیثیت تک وہ انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا. دیکھیں آئی ایم شور یہ کیا ہوگا. اب انہوں نے جا کے دیکھیں اس طرح ہے، عمران خان ڈیسیجن جو بھی لیتا ہے نا وہ بیسڈ آن دا انفارمیشن ہے. اب اس میں ایک چیز جو سامنے آ سکتی ہے جس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہے وہ کورٹ کے وہ غلط آرڈر ہیں، یا کورٹ کے نہیں، جو الیکشن کمیشن کے غلط آرڈر ہیں. کیونکہ اگر کورٹ فرض کرے یہ کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو ریورس بھی کر دیتا ہے، تو تب بھی جو لوگ ہیں وہ یا سنی اتحاد کاؤنسل کے ہیں یا پی ٹی آئی کے، وہ آزاد نہیں ہیں. ان کو آزاد ڈکلیئر کر دینا یہ ایک اور غلط فیصلہ ہے. کیونکہ اگر میں فرض کرے میں 3 دن بعد نہیں جوائن کرتا ایک پولیٹیکل پارٹی، میں 5ویں دن جوائن کر لیتا ہوں یا 1 مہینے بعد جوائن کر لیتا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے، مجھے اس کے ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، لیکن میں ایک پارٹی کا ممبر بن جاؤں گا. تو آئیدر وی آر اے ممبر آف اے سنی اتحاد کاؤنسل اور وی آر ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. دیر از نو تھرڈ آپشن. صحیح، دیر از نو تھرڈ آپشن. تو یہ جو ہمارے 31 یا 32 یا 33 کو انہوں نے ایز اے آزاد ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے، اس الیکشن کمیشن نے سارے ابھی تک انکانسٹیٹیوشنل فیصلے کیے. اور میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن تو کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے اس کو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت سے جو حکم ملتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق قدم اٹھاتا ہے. دیکھیں پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت نے خود کہا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ تم نے غلط انٹرپریٹیشن کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد سر معاملات کتنے طے ہو گئے؟ یہاں پہ اسمبلیاں بن گئی، یہاں پہ قانون تبدیل ہو گئے، یہاں پہ 26 میانی ترمیم آ گئی، یہاں پر نئے حکم آ گئے، الیکشن کمیشن نے عمل کر دیا. اب تو سینیٹ الیکشن کل ہونے جا رہا ہے، اب تو سارا میلہ لگ گیا، اب تو ختم شد بات ہونے والی ہے. اب تو اس کے باوجود بھی ابھی بھی جو الیکشن کمیشن نے لیا ہوا ہے، جو 32 یا 33 لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. کیونکہ وہ بھی اگر وہ سیٹیں نہیں دیتے نہ دے، لیکن ہمارے لوگوں نے یا سنی اتحاد کاؤنسل
اور یا پھر انہوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کے اوپر ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹی میں وہ they've never been independent. ان میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو سیکشن 66 ہے اس کے لحاظ سے آدھے لوگوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کا دیا اور آدھے لوگوں نے پی ٹی آئی کا دیا تھا. جنہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کا دیا تھا اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ ان کے پاس سیٹیں نہیں تھی, یہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے, اس لیے نہیں مل سکتے. اور تحریک انصاف کا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی تحریک انصاف چونکہ پارٹی نہیں تھی اس لیے ان کو ملے گے نہیں. تو ان دو کی وجہ سے وہ ہماری سیٹیں ہمیں نہیں دے رہے, لیکن ہمارے لوگ آزاد نہیں ڈکلیئر کیے جا سکتے. یہ غلط بات ہے. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یقینی طور پہ ایک امپورٹنٹ یہ وقت گزر رہا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت کی معاشی ترقی کے دعووں کے باوجود عام آدمی کی زندگی آسان کیوں نہیں ہو پا رہی. حکومت کو عوام کا اتنا خیال ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گرنے کے باوجود یہاں پر قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یہی نہیں, لوگ پوچھ یہ رہے ہیں کہ 167 روپے کا پیٹرول ہماری موٹر سائیکل اور کار کی ٹینکی تک پہنچتے 272 روپے کا فی لیٹر آخر کیوں ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا اصل حکمران ہے کون, شہباز حکومت ہے یا پھر آئی ایم ایف ہے. کیا حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو آئی ایم ایف ناراض ہو جاتا ہے. آخر آئی ایم ایف کا نام لے کر اب تک پاکستانی عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیا جاتا نہیں رہا. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. یہی نہیں, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی 14 سال کے بعد اب سرپلس ہو چکا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر روپے کی قدر کیوں کم ہے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا اب اتنا مشکل کیوں ہے, ایک مسئلہ بن چکا ہے. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ 2025 اور اس کے بعد پاکستان مزید ترقی کرے گا, لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے پاکستانیوں کی فی کس آمدن کم ہو رہی ہے, جس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں, ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ذرا دیکھ لیتے ہیں حکومت کی پالیسیز کو. وہ تو کہنے میں مثبت ہیں, لیکن آپ حکومت کی پالیسیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام آدمی بھی, ایک عام پاکستانی بھی احتجاج کر رہا ہے, جو پاکستان کے اندر تاجر برادری ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے, خوش تو کوئی بھی طبقہ نہیں ہے. تو حکومت کس طرح سے اس پالیسی کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرورت صاحبہ, جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بیہیو کرتی ہیں جب وہ آئی ایم ایف سے انگیج کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ ملک میں دکھائی دیتی ہے. آئی ایم ایف کا کام ایک آئی سی یو کے ڈاکٹر کا ہے, آئی ایم ایف کا کام ایک لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو افراط زر ہے وہ 29%, 24% پچھلے 2 سال رہی, جس کا آپ نے ایک بیان کیا کہ آپ کی جو قوت خرید ہے وہ ٹوٹی, اسی وجہ سے ٹوٹی. اب وہ کم ہو کر 5% رہ گئی ہے. قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں, پر اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے پہلے بڑھ رہی تھی. اب یعنی کہ 5% قیمتیں پچھلے سال میں بڑھی ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اسی طرح جو بیرونی خسارہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے پالیسی ریٹ پہلے 22% تک لے جایا گیا. سو آپ کا جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے. پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ 2-2.5% کے قریب آ گئی. ایگریکلچر بھی 13%, چونکہ شرنک کی میجر کراپس جو ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی سلو رہی. تو یہ ایک جسے کہیں گے کانسیکوینشل افیکٹ ہے میکرو اسٹیبلٹی لانے کا, جس میں اکانومی کی ڈیمانڈ کو بھی کم کیا جاتا ہے اور اکانومی کو سلو کر دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کو سٹیبلائز کرے. اور ایک آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی ہے وہ بھی آپ نے ملک میں دیکھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ جو ہے ویز دا ڈالر وہ 279 کے اراؤنڈ جو ہے وہ رہا ہے. اب تھوڑی سی موومنٹ شروع ہوئی ہے اس نئے مالیاتی سال میں. یہ ہے پاکستان کی اکانومی کا بیہیویئر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹل مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اگر فنڈامنٹل مسائل حل نہیں ہوتے تو ہمارا جو گروتھ فریم ورک ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ
part to understand, right? آپ جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئی جابس کریٹ ہوں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ملک کی بہتر ہو, پرائیویٹائزیشن ہو تاکہ سروس ڈلیوری بہتر ہو. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی ٹائم اور اسپیس آپ کو ضرور مل گئی ہے, بٹ کیا لوکل ڈاکٹرز کیا یہ سرجری کر سکتے ہیں؟ کین یو پٹ دیٹ سیٹ آف پیپل ٹوگیدر جو پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن اور ایک ایسی اکانومی بنا سکیں جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھ سکے. ڈاکٹر صاحب بظاہر تو گورنمنٹ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے, آپ یہ دیکھیں نا مختلف جگہوں پر دورے کیے جاتے ہیں, ایم او یوز بھی سائن کیے جاتے ہیں, انویسٹمنٹ کے خواب بھی دکھائے جاتے ہیں. بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے اس چیز کو لے کر اور محنت بھی کر رہی ہے, مگر وہ محنت کہاں پر ہو رہی ہے جو رنگ نہیں لے کر آ رہی اور ہمیں گراؤنڈ پہ اس کی ریالٹیز نظر نہیں آتی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ آئی تھنک دیر از اے جس سے کہیں گے ریکگنیشن کہ بغیر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو کہ 13.8% پہ آ گیا ہے اس کو بڑھائے, بغیر گروتھ فریم ورک کو ٹھیک کیے. بٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا سادہ ہوتا تو 78 سال میں ثروت صاحبہ ہم نے کر لیا ہوتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے یہ اتنی اچھی اپرچونٹی ہے. 10 مئی میں جب پاکستان ایز اے رسپانسبل نیشن سامنے آیا تو آپ کو امریکہ نے بھی یہ کہا کہ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کریں. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم ان کے ساتھ پہلے تو ٹریڈ اگریمنٹ انک کر سکیں. بات چیت ہو رہی ہے, ضرور وزٹس ہو رہے ہیں, بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ وہ کر سکیں. پاکستان کی ایف ڈی آئی پچھلے 1 سال میں نیٹ 8% کم ہوئی ہے. سو دیٹ شوڈ بی جسے کہیں گے کاز آف کنسرن فار دی اتھارٹیز ان پاکستان. دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا جب تک پبلک سیکٹر کی اسٹرینتھ نہیں بلڈ کریں گے, پاکستان کی پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی نہیں بلڈ کریں گے, پاکستان کی پبلک سیکٹر کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے ٹو ڈیلیور آن آل دا تھنگس جو ہم نے بات کی ہے. آج بھی انرجی ایفیشنسی ویک ہے, مہنگی بھی ہے انرجی اور اس کی ایفیشنسی بھی کم ہے. آج بھی جس طرح آپ اکانومی کو 170 ادارے کمرشل چلا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ادارے ہم صرف چلا رہے ہیں, ان میں ہم سالانہ کا 500 سے 800 ارب روپے کا نقصان بھی کر رہے ہیں. 5,900 ارب کا ایکیومولیٹڈ لاس ہے. ان 15 اداروں کا, ان ٹاپ 15 اداروں کا جو لاس میکنگ ہے جس میں ڈسکو, اسٹیل مل, NHA سب شامل ہیں. تو کیا ہم نے سوچا ہے کہ NHA کا جو فریم ورک ہے وہ اس ملک میں آخر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ روڈز کا اس طرح بڑھتا ہوا فریم ورک جس میں ہم کمرشلی آ نہیں پا رہے, سسٹینیبل نہیں ہے. کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں, انہوں نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے, ہمیں NFC کی طرف جانا ہے. میں آج آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ساری گفتگو ان فنڈامنٹل کاموں کی ہے, اس لیے کہ میکرو اسٹیبلٹی تو فنڈ کے میں جانے سے آ گئی ہے آپ کو, پر کیا آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ایک جابز کا کریشن ہو. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی, یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ شاید اگر کوئی بالکل پہلی دفعہ کوئی اپنے دور اقتدار کے اندر آیا ہو تو اس کے حوالے سے, اس گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے اچھے لگتے ہیں. موجودہ جو سسٹم ہے, موجودہ جو حکومت ہے, دہائیوں پر سیاست کی ہے پاکستان میں اور 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے پاکستان کو رول بھی کرایا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہر بار ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ہر بار یہ بات کرتے ہیں سنجیدگی ہونی چاہیے, ہر بات ہم بہت ساری چیزوں کو گنواتے ہیں, لیکن یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں, تو پھر یہ آج تک ان چیزوں کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکے؟ ان 78 ایئرز ثروت صاحبہ آپ ICU کے ڈاکٹر کے پاس 24 ٹائمز گئے ہیں جس کا نام IMF ہے. تو آپ کو خود ہمیں سوال پوچھنا تو پڑے گا نا یہ کہ what is it that we have not been able to deliver as an economy, as in the social sector, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار ایک بیرونی خسارے کا چیلنج آتا ہے. میں اگر کی جڑ پہ جاؤں تو میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی ایگزیکٹو ہے جو کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے جو کہ فنکشننگ ہے. ایک آپ کی پالیٹی ہے, جیسے بھی آپ سمجھیں اس وقت ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے چل رہا ہے. ایک تیسری چیز ہے جو پاکستان میں ایک ٹرائنگل ڈرا کیا کرتا ہوں جب میں پریزنٹ کروں, وہ ہوتی ہے پاکستان میں ٹیکنوکریسی. پاکستان چونکہ ہم ٹیکنوکریسی کو ایک طرح سے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں ٹو ویدر اٹس ملٹی لیٹرلز اور دی ایجنسیز جو کہ یہ کام کرتی ہیں دنیا میں لائک دا مکینزیز اینڈ ادرز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں لوکل کیپیبلٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس ملک نے, چاہے وہ انڈیا میں منموہن سنگھ کی پوری ٹیم ہو, ناٹ دی انڈیویجول, سہارتو ہوں, جنرل پارک کی ٹیم ہو ساؤتھ کوریا میں, لی کوان یو کی ٹیم ہو سنگاپور میں, واٹ از کامن ان دیم؟ وہ انسٹیٹیوشنز اتنے فنکشنل نہیں تھے, بٹ واٹ واز کامن واز دی پول آف
of experts that they had صحیح. brought in solve all these issues. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی بات کی. جی. میں آپ کو ایک چیز سامنے رکھتا ہوں. پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت کے تعین میں حکومت کا بار بار آنا اور اس کو ڈی ریگولیٹ نہ کرنا یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. 78 روپے کی لیوی اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس پی ڈی ایل جس کو ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ 78 روپے پلس 2.5 روپے کاربن لیوی. یہ کیوں لگانی پڑتی ہے؟ اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ آپ براڈنگ آف ٹیکسیشن نہیں کر پاتے. آگے چلیے, ایک شوگر سیکٹر ہے, بار بار ایکسپورٹ امپورٹ کا ایک لائسنسنگ رجیم ہم ابھی تک چلا رہے ہیں. اس چیز سے نہیں چاہیے. شوگر سیکٹر کی کمپیٹیٹو مارکیٹ بنانا, اینٹائی کارٹلائزیشن لاز لانا, ییلڈز بڑھانا, بہتر سوکروز کانٹینٹ لینا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.